ابناخی بھتیجے، تجھے پتا ہے کہ تو کون سا دین اپنی قوم کے پاس لایا ہے؟ اس دین کی وجہ سے تو لوگوں کے اندر تفریق ڈال رہا ہے، ان کے بھگوانوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس پر عیب دھر رہا ہے، ان کے عقل مندوں کو تو پاگل سمجھ رہا ہے، مجنون اور دیوانہ کہتا ہے۔ اگر تیرے اس دین کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم مالدار بنو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کریں گے کہ تم مکے میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤ گے، سب سے بڑا مالدار بن جاؤ گے۔ اور اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، سردار بننا چاہتے ہو تو تمہیں سردار بنانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی جن بھوت پریت آ رہا ہے جس کا تم اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ تمہارے لیے ایسا ڈاکٹر تلاش کریں گے کہ تمہارا علاج کرے گا اور وہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ ان کی بات سنتے رہے، یہ اوٹ پٹانگ باتیں وہ کرتا رہا، آپ صبر کے ساتھ سنتے رہے۔ لاسٹ میں آپ نے کہا افرغتا یا ابل ولید، آپ کی بات مکمل ہو گئی، آپ فارغ ہو گئے؟ اب سنیے میں کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفصلت کی تلاوت کی، اس کے بعد بولے جو سننا تھا آپ سن لیے، اب میں چلتا ہوں، انت وذاک، تم سمجھو اور تمہارا کام سمجھے۔ ایک واقعہ مختصر 2 منٹ میں بیان کر کے میں یہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اور سنیے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ قاضی یوسف کی کتاب الخراج نکال کر کے صفحہ نمبر 259 پڑھیں گے تو آپ کو ایک واقعہ ملے گا حضرت فاروق اعظم کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے دیکھا ایک یہودی بوڑھا آدمی جو بہت ہی بوڑھا تھا، یہودی مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کے سپاہی اس کی کس طرح سے عزت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا اس عمر میں آپ بھیک مانگ رہے ہیں، کس نے آپ کو مجبور کیا؟ کہا کیا کروں، مسلمانوں کی سرزمین میں رہتا ہوں، مسلمانوں کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، پھر میری ضروریات ہے، اس لیے مجبوراً بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس یہودی بوڑھے شخص کی بات سن کر کے حضرت عمر فاروق کا دل پسیج گیا، آپ کا دل دہل گیا، آپ کا دل نرم پڑ گیا اور اس کو ساتھ لے کر گھر آئے، اس کی عزت کی، پھر انہیں کچھ دیے، پھر ان کے لیے بردھا پینشن جاری کر دیا۔ بردھا پینشن آپ جانتے ہیں نا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جاری کیا تھا۔ اس یہودی انسان کے لیے، بوڑھے شخص کے لیے آپ نے بردھا پینشن جاری کر دیا بیت المال سے۔ اسی طرح سے اس زمانے کے جتنے بھی بوڑھے تھے وہ بوڑھے لوگوں کے لیے بھی آپ نے بردھا پینشن جاری کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اسلام بوڑھے انسان کا کتنا خیال کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے بوڑھے انسان کا خیال کرنا چاہیے۔ ان بوڑھے میں ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دادا بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے نانا بھی ہو سکتے ہیں، ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے، ہماری دادی بھی ہو سکتی ہے، ہماری نانی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے چچا بھی ہو سکتے ہیں، ہماری چچی بھی ہو سکتی ہے، اور کیا کہتے ہیں پھوپھا بھی ہو سکتے ہیں، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مدد کے بغیر، ہمارے سہارے کے بغیر وہ تڑپتے رہے، وہ پریشان رہے، کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے وہ ترستے رہے اور تکلیف جھیلتے رہے اور ہم جو ہے مستی کرتے رہے۔ نہیں، اس وجہ سے ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، چچاؤں کا خیال رکھنا چاہیے، داداؤں کا خیال رکھنا چاہیے، ناناؤں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر جو میں نے
ابھی پیش کی ہے، مختصر ٹائم کے اندر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔